الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن كتاب المبين فرقان المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم شريف صلی علی محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سید المرسلین حادی الرحمہ باعث الحدا ووسیع رسول اللہ سید الاوصیاء امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب وعلى سید النساء العالمین سید النساء العالمین السیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حسنین کریمین ولعنت الدائم علی عدوہ وعدوہم یا رب العالمین قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم فرقان المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيت يا رب العالمين بحق محمد وآل الطهار البيت المقدس محترم سامعین و ناظرین، میرے معزز مہمانان گرامی نے اپنی دانشگاہ اہل بیت مشہد مقدس میں میری اور میرے رفیق کار سید حسن عباس رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شاندار استقبال کیا، جو تا دم حیات یاد رہے گا۔ دانشگاہ کے رئیس محترم برادر گرامی ڈاکٹر عقیل حیدر زیدی مدد الاعلیٰ کی دعوت پر دانشگاہ اہل بیت مشہد مقدس کے رفقۂ کار، طلبہ اعزام، اہل قلم حضرات اور محققین کے لیے مجھ جیسے کام علم جسے ہمیشہ اپنی کمائیگی کا احساس رہتا ہے کہ میں علم و آگاہی کی اس عظیم بستی کا مہمان ہوں جس میں میرے مولا ابن رسول اللہ سیدنا و مولانا امامنا کلہا علی موسیٰ رضا کا شہر مقدس ہے، اس کی زیارت کے فیوز سے بھی فیض یاب ہوئے
اور یہ سعادت اس لیے بھی میرے لیے ہے کہ میں نے قرآن اہل بیت کے دانشگاہ کے مہمان کی حیثیت سے یہ عنوان منتخب کیا ہے. میری گفتگو میں ایک بات ضروری میرے پیش نظر رہے گی کہ میں نے گفتگو قرآن پاک کی آیہ کریمہ سے شروع کرنی ہے، کیونکہ یہ دانشگاہ اہل بیت کی تطہیر و تقدس کی آماجگاہ ہے، ادب بھی ملحوظ خاطر ہے، کم علمی کا احساس بھی ہے، امام کی برکت و فیوز کی ضمانت بھی ہے کہ میں اس گرانہ نبوت کی مدح سرائی میں کچھ عرض کر سکوں. تو میں نے جب اس پروگرام کے لیے اللہ سے استدعا کی، وساطت ایمان پکڑا، تو یہ ٹاپک قرآن نے میرے سامنے کھول دیا کہ جو بات میں نے اپنے سردار انبیاء محمد الرسول اللہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے از خود کہا تھا، کملی والے کل کہہ دیجئے، یہ آپ کا حکم نہیں ہے، آپ کی خواہش نہیں ہے، یہ اے رب کریم کا، کائنات کے رب جلیل کا آپ کو یہ حکم ہے. آپ ان لوگوں سے کہہ دو. یہ لوگ کون ہیں؟ حضرات گرامی، مومنین محترم و دیگر مسلمان گرامی، یہ گھرانہ جو ہے کس کو کہہ رہا ہے، کس لیے کہہ رہا ہے؟ اس کا سرخیل محمد مخاطب ہو رہا ہے براہ راست اللہ رب العزت سے. اللہ نبی کریم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، کملی والے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، الفت محبت پیدا کرو، مودت محمد پیدا کرو. یحببکم اللہ، پروردگار تمہیں از خود محبت کے دائرے میں لے آئے گا. یہ ہے وہ نقطہ ابتدا جو رسالت مآب صلاۃ والسلام علی حیات نے اپنے اصحاب کرام کے سامنے یہ نقطہ رکھا کہ اگر تم اللہ سے، کیا اللہ کو اس بات پہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک شک تھا؟ جس کی ضمانت کے طور پر اللہ نے وے آف کنجکشن اختیار کیا، اللہ نے پل کا کام لینا چاہا کملی والے سے. اللہ کو اس بات کا اصل میں اس کا جو تصحیح سمجھتا ہوں، زماشری کو دیکھا ہے، کشاف کو دیکھا ہے، جلال الدین کو دیکھا ہے، سید ابو العلا مودودی کو دیکھا ہے، فی ظلال القرآن کو دیکھا ہے. قرآن کی سینکڑوں تفسیروں کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے جو نقطہ نظر بنایا ہے کہ یہاں رب العزت از خود مصطفی نظام کے اس قائد کو پل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اب اللہ اور محمد کے درمیان کون لوگ ہیں جن کے لیے پند و نصاح کی ضرورت پڑی ہے کہ کائنات کے پیغمبر آپ یہ مدینے میں اعلان کریں. کیونکہ یہ سورہ مدنی ہے، اس لیے اللہ نے مدینے میں اعلان کروایا کہ کملی والے اب تو یہ 2 نہیں ہیں، 4 نہیں ہیں، 6 نہیں ہیں، 10 نہیں ہیں، 72 نہیں ہیں، 18 نہیں ہیں، ان کی تعداد اب سینکڑوں ہزاروں میں پہنچ چکی ہے. تو اللہ نے محسوس کیا ہوگا کہ کسی جگہ پر کاجرائی موجود تھی، منافقین کا کوئی ٹولہ ضرور ہوگا، کیونکہ سورہ منافقون اللہ نے یہاں سے شروع کر دی. جا کر منافقون، جب منافق آتے ہیں قالوا، یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اس پر مہر لگا رہے ہیں. کتنا ظلم ہے کہ کملی والے ان کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ اس کا ارادہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے رسول ہیں، یا یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ہاں اللہ شہادت دیتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ منافق بے ایمان بہت ہی جھوٹا ہے. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب کنجکشن آف قرآنی ورسز کیا جائے گا، قرآن کی آیات کو جوڑ کر پڑھا جائے گا، مربوط انداز اختیار کیا جائے گا، تو اللہ رب العزت نے کسی کا نام نہیں لیا، نہ ہمیں نام لینے کی اجازت دی گئی ہے. یہ تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے
کہ آپ نے سیام کی آیات بھی تلاوت کی ہوں گی کہ پروردگار نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب عظیم جو ہیں، جن راتوں میں تیرے پروردگار نے ان کو منع کیا ہے کہ ان راتوں میں آپ قیام نہ کریں خلوت کا، لیکن یہ اپنے معاملوں میں بددیانتی کرتے تھے، اے رسالت مآب، اللہ نے ان کی حالت دیکھ کر ان کو اجازت دے دی ہے کہ آپ یہ اپنی بیویوں کے پاس چلے جایا کریں، گھر آباد کریں، اور صرف جب معتکف ہو جائیں مساجد میں یا احرام باندھ کے کعبۃ اللہ کی عظمت کا خیال رکھیں تو پھر ایسی حرکت کریں گے تو ان کو پھر ہم سزا بھی دیں گے۔ یہ سارے معاملات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے سامعین جو ہیں، میرے ناظرین جو ہیں، وہ دنیا کے پڑھے لکھے مخاطب ہیں، اس لیے یہ ساری قرآن کی فلسفے کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے تو جس آیہ کریمہ کی طرف میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ یہ دانشگاہ اہل بیت ہے، تو جب اہل بیت کا ذکر نہیں ہوگا تو یہاں رسالت مآب سے مراد جو ہے، جس رسالت مآب نے گزرتے ہوئے یہ حدیث تمام مسالک ہوئے کہ علماء نے سیاستہ میں بھی اور کتاب اربع میں بھی تسلیم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیت مبارکہ کے پاس سے گزرتے تو حضور کہتے السلام علیک اہل البیت نبوہ ومعدن رسالتہ۔ اب اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے کہ رسول کو اللہ نے کہا کہ کنجکٹ کرو، لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق پیدا کرو اور تعلق اللہ کے واسطے پیدا کرو، کیونکہ اللہ کا بھی کچھ سلیقہ ہے نا محبت کرنے کا۔ جیسے میں اس کی چھوٹی سی مثال، دنیا کی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، میں ہوں، کسب باشد ہے، میرے میزبان گرامی ہیں، فاضل انسان ہیں، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، یہ ان کی اہلیہ محترمہ ہے، اس کے باوجود بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ کسی سے محبت کریں۔ یہ دنیاوی محبت ہوگی، دینی محبت نہیں ہوگی، یہ جبلی کیفیت کی محبت ہوگی۔ اور ڈاکٹر صاحب بھی محبت کریں گے، میں بھی محبت کروں گے، یقین ہے کہ دو چار کی محبت کریں گے، ساری تو ہمارے گلے نہیں پڑیں گی۔ یہ جب میرا اپنا سلیقہ کار ہوگا، میں منتخب کروں گا کہ مجھے کس سے محبت ہے، میں آگے یہ بھی تو دیکھوں گا کہ اس کو بھی مجھ سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ سلیقہ اللہ نے بھی اختیار کیا ہے، یہ طریقہ پروردگار نے نبیوں کو بھی سکھایا تھا۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے لوط اور نوح علیہ السلام کی ازواج کریم کو کہا کہ بازیتے بیویاں، لوگوں نے بہت اس کا غلط ترجمہ کیا ہے، یہ نبیوں کی توہین کے مترادف ہے میرے نزدیک۔ بازیتے بیوی، انہوں نے پیغمبر کو پہچانا، پیغمبر نے بازیتے بیوی ان سے الفت و محبت رکھی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اللہ نے کہا قد ما سلف، جو ہو چکا قد کان من الغابرین، یہ پچھلنگ ہے، پیچھے رہنے والی ہے۔ پیچھے رہنے والی کس بات سے ہے کہ رسالت کو تسلیم نہیں کرتی، آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتی، آپ کے داعی اللہ ہونے کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو میں جب یہ سارے مباحث کو سمیٹتا ہوں تو مجھے شک سا گزرتا ہے کہ پروردگار عالم، تیری نصرت، تیری فتح، تیری حکمت، تیری دانائیاں، تیرے فیصلے، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآنی حکم کیوں دیا۔ قل ان کنتم، صاحب علم لوگ جانتے کہ کل کے ساتھ ان کا استعمال کر کے اللہ نے صرف نحو کے علم جاننے والوں کو، توصیف مزارت جاننے والوں کو دعوت دی ہے کہ آؤ کل کو تم سے مباحث ہوں گے۔ ہم نے یہ کہا قل ان کنتم، کل کنتم نہیں کہا، ان کنتم، جو موجود مجمع کائنات کے پیغمبر، ان سے کہہ دو اگر ان کو اللہ سے محبت کا سلیقہ ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ وہ پل ہیں جس پل سے آپ کو آنا ہے، وہ محمد کی تابع داری کا پل ہے۔ اور وہ محمد یہ کہہ رہا ہے لوگوں اس پل کو تو پار کر جاؤ گے، یوم محشر جو پل آئے گا، یہ احمد بن حنبل نے بھی کہا، مسلم نے بھی کہا، ابن ماجہ نے بھی کہا کہ اس دن ندا دینے والا کہے گا جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اس پل سے گزرے گی تو لوگ ابصارکم، اپنی نگاہیں جھکاؤ، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ بنت محمد سیدہ فاطمہ الزہرا الی صراط سے گزر رہی ہیں، سیدہ نساء العالمین ہیں،
4 ہی عورتیں اللہ نے برگزیدہ کی ہیں، متفق علیہ ہے۔ میں چینل سے کہتا ہوں، اس ٹی وی چینل سے، اس پروگرام میں کہتا ہوں، اگر یہ متفق علیہ پوری امت کی بات نہ ہو کہ سیدہ کائنات، اگر کوئی کہے کہ سیدہ کائنات نہیں ہے، عورتوں کی جنت کی سردار نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم کہتا ہوں، اس شہر قدس میں کہتا ہوں، 1 کروڑ روپیہ انعام اس عالم کے لیے، اس دانشور کے لیے، اس مفکر کے لیے، اس محدث کے لیے، اس صفحی کے لیے اور اس قرآن کے مفسر کو انعام کے طور پر پیش کروں گا کہ وہ ان عورتوں کی فضیلت، یہ مت کہو کہ اللہ نے فلاں عورت کو استعفیٰ بخشا تھا، بھائی نہیں تم غلط ہو، استعفیٰ اس دنیا کے لیے تھا جب وہ عالم میں موجود تھی۔ اب سیدہ کائنات کے بعد نہ اس کا بابا آئے گا نہ سیدہ کائنات آئے گی، اس لیے سیدہ کائنات آخری سیدہ کائنات ہے۔ یہی حب بیت، اہل بیت کی پہلی سیڑھی ہے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اب رسول سے تو محبت کا اظہار کر چکے کہ کیونکہ فتابعونی، یہاں بھی اللہ نے تابعونی نہیں کہا، فتابعونی، فقط آپ کو جہاں پر جانا ہے، رسالت کے دروازے پر جانا ہے۔ مجھے ذرا آگے بڑھنے دو، کون نہیں جانتا کہ 18 ذی الحجہ کو رسالت نے کیا اعلان فرمایا تھا؟ جناب ام سلمہ نے کس حدیث کو روایت کیا ہے، کس کے بارے میں ترمذی اور ابن ماجہ کہہ رہے ہیں کہ رسالت ماں کی بغلوں کی چاندنی دیکھی ہے۔ ادھر یہ محبت کا اعلان کرنے والا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے، لوگوں اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو اللہ کے پاس جانے کی سیڑھی جو ہے، پل جو ہے، ورنہ گڑھا ہے، جاؤ گے ڈرگ ڈرائیونگ کرنے کی کوشش کرو گے، رسالت کو عبور کرنے کی کوشش کرو گے، نبی رحمت سے واسطہ رشتہ توڑ کے جانے کی کوشش کرو گے تو خبردار ہو جاؤ، تم اس گڑھے میں تو گر سکتے ہو، تم اللہ کے للہیت کے اس اصول پر اور اس سیڑھی پر اور اس منظر پر اور تخت عظیم کے پاس تمہارا جانا ثابت نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے کہ فتابعونی یہ عربی لغت میں صرف محمد کی تابعداری کرو، صرف محمد کی۔ اور یہی ام سلمہ نے کہا کہ 18 ذی الحجہ کو جب اعلان غدیر پیغمبر کر رہے ہیں تو وہاں بھی یہی کہا، من کنتم مولا فہذا علی مولا، حاضہ علی مولا۔ اگر کوئی شیعہ عالم بھی حاضہ کا ترجمہ کرتا ہے تو وہ بھی جہل میں ہے، کوئی سنی عالم ترجمہ کرتا ہے وہ بھی جہل میں ہے، کوئی مفسر ترجمہ کرتا ہے وہ بھی جہل میں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے براہ راست الفاظ یہ ہے، من کنتم مولا، جس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتابعونی ہوں، یاد رکھو فحاضہ علی مولا۔ وہ وسیع کائنات علی مرتضی ابن ابی طالب بن عبد المطلب، میں نے یہ بیبلوگرافی اس لیے پیش کی ہے، ریلیشن شپ اس لیے آپ کے سامنے خطبے میں رکھا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ عبداللہ، دادا عبد المطلب، سید کائنات کا دادا اور وسیع کائنات کا دادا ایک ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے کہا فحاظ علی مولا، یہ علی مولا ہے، یہ تخصیص کرتا ہے اللہ۔ عربی لغت میں جب اللہ درمیانی عرصے میں کسی آیت میں یا رسالت میں آپ کسی آیت کی کنجکشن میں جوڑنے میں حروف جار کی بجائے فے کا استعمال کرتا ہے تو صاحب علم لوگوں اس سے تخصیص ہوتی ہے۔ جیسے فتابعونی میں اللہ نے طریقہ محبت میں سلیقہ پیدا کیا ہے، اللہ کا اپنا طریقہ انتخاب ہے، اللہ نے جو طریقہ انتخاب کیا رسالت میں اسی طریقہ انتخاب کو اپناتے ہوئے کہا ہے فتابعونی، میں ہوں، فحاظ علی مولا، یہ کائنات کا مولا ہے۔ اب دیکھیے، مجھے ایک یونیورسٹی کے پروگرام میں طلباء نے پوچھا کہ آپ عظمت صحابہ کے کہاں تک قائل ہیں؟ میں نے کہا جو عظمت صحابہ کا قائل نہیں ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ عظمت صحابہ سے پہلے قرآن نے حکم جن کا دیا ہے پہلے ان کا احترام واجب کر لو تو سب صحابہ کا احترام تمہیں خود سمجھ آ جائے گا۔ اس لیے 18 ذی الحجہ کے صحابہ ہوں گے تو احترام صحابہ خود بخود شیعہ کے ہاں، ان کے بچوں کے ہاں، ان کے بوڑھوں کے ہاں، ان کے ائمہ کے ہاں، ان کے مجتہدین کے ہاں، ان کے تمام جتنے پیروکار ہیں، مرجع مقررین ہیں، وہ سارے کے سارے لبیک کہتے ہوئے داخل ہو جائیں گے۔ آپ تو ہم درمی کا شکار ہیں،
جب اللہ کی طرح سے بخشش کا دروازہ کھلا ہے، آپ تو وکیل ناقصہ بنے ہوئے، تو اللہ وکیل ناقصہ کو پسند نہیں کرتا، اسے بددیانت کہا جاتا ہے۔ میں پیشے کے اعتبار سے جج رہا ہوں، میں پرنسپل لا کالج رہا ہوں، کونسل کا ممبر رہا ہوں، یہ دنیا کے سارے کلاوے میرے اوپر چڑھائے گئے، ذمہ داریاں ڈالی گئیں، کما حق کو کوشش کی کہ ادا کر سکوں۔ پیشہ ظاہراً وکالت تھا، آج مجھے یہ فخر ہے کہ میری دانشگاہ کے لوگ پوچھتے ہیں کہ محترم آپ کا عقیدہ اہل تشیع ہے؟ میں سادہ سا جواب دیتا ہوں، وہ جواب میرا قرآن کی لغت کے مطابق ہے، وہ قرآن میرا سیاستہ کی زبان میں ہے۔ وہ جواب یہ ہے، اگر تم مجھے وکیل زہرا سمجھتے ہوئے مجھ پر لیبل شیعہ کا ٹیپ کرتے ہو، میری چھاتی پر سجاتے ہو، میری خوش قسمتی بذات رسول اللہ کا وکیل جسے ہونے کا شرف حاصل ہو، اسے جنت کا ٹکٹ پروردگار سے پہلے عطا ہو چکا ہے۔ سورت کی آیت تمہیں یاد نہیں ہے، حدیث یاد نہیں ہے، کائنات کا پیغمبر سے آبا سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے۔ اب یہاں مخاطب نبی تین موقعوں پر ہوا ہے۔ ایک اللہ کی جانب سے وکالت کی ہے محمد نے، سرکار دو عالم احمد مجتبی ختم المرسلین نے، کہ لوگوں مجھے اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں سے کہو، ان کو سلیقہ سکھاؤ، ہم نے محسوس کیا ہے رسالت میں آپ کا اتنا احترام نہیں ہو رہا۔ اللہ کی محبت کے دعویٰ داروں سے، حسبنا کتاب اللہ کہنے والوں سے ابھی پیغام اعلان کرو۔ اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعلان عام ہونا چاہیے کہ سب کو کہو، وہ بیویاں ہیں، وہ بچے ہیں، وہ مرد ہیں، وہ بوڑھے ہیں، وہ کسی عمر کے لوگ ہیں، وہ کسی بھی جینیٹکس کے لوگ ہیں، وہ کسی بھی ایج فیکٹر کے لوگ ہیں، ان سے میرا کھلا اعلان کرو کہ اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو۔ وہ بھائی سیدھی بات ہے، علماء دین کے کام کر رہے ہیں کس لیے؟ جنت مل جائے۔ میں شہر مقدس کی خاک چھاننے کس لیے آیا ہوں؟ مجھے جنت مل جائے۔ میں قرآن کس لیے پڑھتا ہوں؟ جنت مل جائے۔ میں کعبے کس لیے جاتا ہوں؟ جنت مل جائے۔ میں مدینہ طیبہ کا زیارت کیوں کرتا ہوں؟ مجھے جنت مل جائے۔ میں نمازیں کیوں پڑھتا ہوں؟ مجھے جنت مل جائے۔ میں اعمال صالحہ کیوں کرتا ہوں؟ مجھے جنت مل جائے۔ او بھائی، یہ ساری کوششیں حضرات گرامی جنت کے لیے کی جا رہی ہیں، لیکن جنت ان وجہ سے نہیں ملے گی۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، اگر کوئی شخص یہ ثابت کرے کہ جنت کی ضمانت جو ہے نماز کی وجہ سے ہے، جنت کی ضمانت جو ہے آپ لوگوں کو روزے کی وجہ سے ہے، جنت کی ضمانت آپ کو اس وجہ سے ہے کہ آپ بڑے صالح ہیں، رات کو عبادت کرنے والے ہیں، لیکن وہ بات آپ کو یاد نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث داؤد میں ہے، ماجہ میں ہے اور مسلم میں بھی ہے، فرمایا اللہ کے نبی وہ بولی عورت زہد و تقوی والی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، کملی والے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ تو ارشاد گرامی فرمائیے کہ اس عورت کا معاملہ کیا ہوگا؟ کائنات کا پیغمبر ارشاد فرما رہا ہے فداخل جہنم، فداخلہ جہنم، اس کا داخلہ جہنم ہے۔ آقا وہ بڑی پاک باز ہے، آقا وہ نمازیں پڑھتی ہے، آقا وہ بڑی شب بیدار ہے۔ نبی کہتے ہیں الدین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، دین خیر خائی کا نام ہے۔ اب یہاں بھی فلسفہ اسی حدیث پاک کا آئے گا کہ اللہ کو لفظ کہنے پڑے۔ یہاں بھی کوئی شک گزرا ہوگا، اس کائنات کے بنانے والے کو، اس کائنات کا علم رکھنے والے کو، اس پروردگار عالم جو خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور جو کہتا ہے کہ تم افریتم ما تمنون، تم تو اتنا ہی صرف جانتے ہو، ام تخلقونہ، تخلیق پر قادر ہو، ام نحن خالقون، اور تخلیق تو مجھے پتا کہ کیا کرنی ہے۔ یہاں جب اللہ رب العزت سورہ واقعہ میں اتنی بڑی بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہی پروردگار عالم مصطفیٰ سے مخاطب ہے، کملی والے ضرورت اس امر کی ہے، دین تو نصیحت،
دین تو خیر خائی کا نام تھا. ہم یہ محسوس کر رہے ہیں, پروردگار عالم یہ محسوس کر رہا ہے, فرشتوں میں یہ تکرار جاری ہے. اللہ کیا محسوس کیا ہے کہ اتنی بڑی آیت کا تحفہ پیغمبر اعظم کو عطا کر دیا ہے کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ. اگر تم رسالت معاب کی تابع داری کرو گے, نصرت کرو گے, محمد سے پیار کرو گے, محمد رسول اللہ کی قدر و منزلت عفت کو پہچانو گے, رسالت کی عفت پاسبانی کرو گے, رسالت ماں کے ساتھ اپنی اولادوں سے بھی زیادہ پیار کرو گے. کیا وہ حدیث بھول گئے ہو, لا یؤمن احدکم حتی یحب ما نفسہ فکلی؟ تمہیں نہیں پتا جب سیدنا عمر سے پوچھا گیا عمر کتنا پیار کرتے ہو رسالت ماں سے, تو جناب عمر نے فرمایا اللہ کے نبی بیویوں سے بھی زیادہ, اللہ کے نبی بچوں سے بھی زیادہ, اللہ کے نبی مال و متاع سے بھی زیادہ. فرمایا لا یؤمن احدکم, تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے اس لیے کہ جو محمد رسول اللہ کے اپنی جانوں کا سودا نہیں کرتا, وہ کتنا بڑا صحابی ہو, وہ کتنی بڑی خاتون ہو, وہ کتنا بڑا ممبر والا ہو, وہ کتنا بڑا جبے کبے والا ہو, اس کی کیا بھی حیثیت ہو کائنات کے اندر, جو مصطفیٰ کے ساتھ الفت نہیں رکھتا, عفت و پاسبانی کا ترجمان نہیں ہے, اس کو دین کے اندر بھائی جگہ نہیں ملتی, کیونکہ اللہ کی شعار کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے. تو میں جس طرف لا رہا ہوں آپ کو, میں جو دعوت دینا چاہتا ہوں آپ کو, میری دعوت صرف فکر کی دعوت قرآن سے ہے, حدیث سے ہے. میں کوئی کتاب اہل تشیع کی ساتھ لے کر نہیں آیا, میرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب کا حوالہ, اسی کتاب کا واسطہ دیتا ہوں کہ اسی کتاب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کہا اللہم صلی علی محمد, متفق علیہ ہے, میں نے امام کعبہ سے پوچھا کہ سعودی عرب میں جگہ جگہ اللہم صلی علی محمد لکھا ہے, کیا یہ درود بریدہ نہیں ہے؟ کہا کہ ملوکیت میں ایسا ہی ہوتا ہے, اگر چاہیں تو رات کو جا کر ہم ان بورڈوں کے اوپر, ان سائن بورڈوں کے اوپر کیسے لکھیں وآل محمد. تو نبی نے چونکہ ڈانٹا تھا کہ مجھ کا بریدہ سلام مت بھیجو. اب فتح بھی انہی کے تو آپ لوگوں کو مان سمجھ آ جانے چاہیے کہ اللہ کا سلیقہ یہ ہے, اللہ کا طریقہ کار یہ ہے, اللہ اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے, ان کو میسج دیتا ہے, اور میسج رسولوں کے ذریعے آ رہا ہے. آپ کو رسالت ماں ختم المرسلین کا میسج مل رہا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کملی والے آپ کہہ دیجئے لوگوں سے, اگر یہ اللہ سے محبت چاہتے ہیں, اللہ سے محبت کیا, آپ اللہ کو گلے ملنا چاہتے ہیں, آپ اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں, آپ اللہ کے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں, آپ تخت کو اٹھا کے زمین و فرش پر لے جانا چاہتے ہیں. اور بھائی نہیں, یہ زمانہ صرف تم جنت کی مانگ رہے ہو, اور جنت کی سردار جو ہے وہ دیکھیے کیا کمال کی بات ہے, متفق علیہ ہے کہ دنیا میں 4 عورتیں اللہ نے مصطفیت میں بخشی ہیں, جس میں آخری خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اب میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں میری بیٹی فاطمہ شاہ محمد کیسے جہنم میں جائے, میں تو برداشت نہیں کر سکتا. میرا بیٹا ابو بکر جہنم میں کیسے جائے, میں برداشت نہیں کر سکتا. اہل ایمان آپ کیسے برداشت کریں گے, اور جنت کے سردار تو ہوں, شباب اہل جنت ہوں, حسنین کریمین. آپ کو دانشگاہ اہل بیت بنانے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. سرزمین ایران میں جہاں اسلامی قانون نافذ ہے, مجھے اس درسگاہ سے یہ ایک نقطہ مل رہا ہے, یہاں بھی کوئی ایسا ٹھگ موجود ہوگا, یہاں بھی کوئی ایسا سراغ رسا جس وجہ سے آپ لوگوں نے دانشگاہ اہل بیت کی بنیاد رکھی ہے, تاکہ ان تک یہ پیغام پہنچایا جا سکے کہ نہ آپ کو سن لگانے دیں گے, نہ ڈاکہ مارنے دیں گے, نہ چوری کرنے دیں گے, نہ لرکنگ کرنے دیں گے, ورنہ آپ بھی فوجداری مقدمات میں ملوث کیے جاؤ گے, جو فوجداری مقدمہ سب سے بڑا مصطفیٰ دائر کریں گے, اور آپ کی بخشش کی کوئی توہین جگہ آپ کو نہیں ملے گی. اب دیکھیے میں جہاں مضمون کو سمیٹ کر لا رہا ہوں وہ قرآن ہی میرا سہارا اور حدیث میرا دامن ہے. جب میں نچوڑ رہا ہوں تر دامنی بے شیخ ہمارے نہ جائیو, دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. میں تو آپ کو اپنی تردامنی سے لے کر میں آپ کو گھرانے اہل بیت کی طرف دعوت دے رہا ہوں. مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کیا اہل بیت حق ہیں؟ بھائی جو اہل بیت کو حق نہیں سمجھتا وہ میرے نزدیک نہیں, ائمہ مجتہدین کے نزدیک نہیں, اللہ اس کے رسول کے نزدیک وہ کافر ہے, وہ فاسق ہے, وہ فاجر ہے, وہ مشرک ہے, وہ منافق ہے. کیوں؟ اسی قرآن کی آیت کو ابھی میں نے ختم نہیں کیا, میں اس کو جاری ساری رکھے ہوئے ہوں.
جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ تیری تابعداری ضروری ہے، مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ میری مصطفی کی شہادت دینے کے لیے میرے وسیع رسول کو مانو کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم فہذا علی مولا ہے. یہاں بات رسالت مآب نے ختم نہیں کی. اب گسو ابصارکم ورؤسکم، اپنی گردنیں جھکاؤ، آنکھیں بند کرو. مصطفیٰ کریم کی بیٹی پل صراط سے گزری سید نساء العالمین ہے. پھر رسالت مآب کو کوئی کسک محسوس ہوئی ہوگی، اللہ کو کسک محسوس ہوئی ہے کہ اللہ نے فتابعونی کے الفاظ استعمال کیے قرآن پاک میں. رسالت نے کسک محسوس کی ہوگی 18 ذی الحجہ کو، تو حضور نے یہ الفاظ استعمال کیے ہوں گے، مرحبا کی آوازیں آئی تھیں. اور جس نے نئی حکم رسالت کو مانا اس کے لیے سورہ معارج کی پہلی 2 آیات آئی تھیں. صاحبان گرامی، میں نے اس مضمون کا انتخاب اس اہل بیت کے دانشگاہ کے اصول و ضوابط کے تحت کہ ابھی بھی ایران کی بہت بڑی اسلامی سلطنت میں بھی میں محسوس کر رہا ہوں. رئیس جامعہ نے ابھی تک مجھے نہیں بتایا، مجھے ایک عام آدمی نے مقدس شریف میں بتایا کہ یہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں مشہد شریف میں آزادی کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو پوری اہل سنت کو سہولیات موجود ہے، اور میرے طبقہ اہل حدیث کو بھی تمام سہولیات یہاں پر میسر ہے، لیکن ان پر تو تان کم آیا ہے، احناف پر زیادہ آیا ہے. کہ مولا علی علیہ السلام کے اس کے بیٹے کے گھر رہتے ہوئے، مہمان رہتے ہوئے مولا کی شان میں گستاخ خانہ الفاظ استعمال کیے جائے. تو جناب امیر دانشگاہ اہل بیت، میں نے محسوس کیا ہے کہ اہل بیت کے دشمن ابھی زندہ ہیں. انہیں قرآن سناؤ، انہیں رسالت کا حکم سناؤ جو متفق علیہ ہے. میرے شیوخ سے اس میں گواہ ہے کہ یہ حدیث مستند ہے، مستند ہی نہیں ہے. اس کا مشاہدہ رسالت مآب نے معراج میں کیا تھا. سبحان اللہ یسرا بعبدہ لیلا، پروردگار ہے سبحان اللہ یسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. وہ کون سی آیات سے اللہ دکھانا چاہتا ہے؟ قرآن تو اللہ زمین پر بھیج رہا ہے، فرشتے تو آ کر دامن نچوڑ رہے ہیں. وہ یہ نشانی دکھانا چاہتا تھا. یہ میں کہہ رہا ہوں، میں شیعہ کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اہل حدیث کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں کسی دیگرم کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنی تحقیق کی بات کر رہا ہوں. جب میں نے اپنے آپ کو یہ محسوس کیا کہ 4 فقہ تو موجود ہیں، مجھے امریکہ کی ورجینیا یونیورسٹی میں اہل بیت کی وکالت کرنی چاہیے کہ یہ 5واں فقہ جو ہے یہ سب سے مضبوط ترین فقہ ہے. اس کے راوی سچے ہیں، یہ گھرانہ سچا ہے، یہ جنت والوں کا گھرانہ ہے، یہ مصطفی گھرانہ ہے جس کو اللہ ضمانت دے رہا ہے. فتابعونی، اس کی کرو. وہ فتابعونی والا کہہ رہے ہیں فہذا علی مولا، فہذا علی مولا کے بعد رسالت کہہ رہی ہے وقصب ابصارکم، اور وہی رسالت کہہ رہی ہے سید الشباب اہل الجنہ، حسنین کریمین سید الشباب اہل الجنہ. کیوں جہنم کا سودا کر رہے ہو؟ یہ دروازہ چھوڑ کے کہاں جانا چاہتے ہو؟ رب قدوس کی قسم، نہ امام ابو حنیفہ جنت میں لے جا سکتے ہیں، نہ امام مالک جنت میں لے جا سکتے ہیں. میرا اپنا ایمان یہ ہے کہ ائمہ مقربین جنتی ہیں، میرا اپنا ایمان ہے، لیکن آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتے اس لیے کہ قرآن کی نفی ہوتی ہے. آپ نے مولوی نے کہا کہ ماں کے نام سے پکارے جاؤ گے، اللہ نے کہا پیغمبر کے بھی ان کا شائبہ دور کر دو. وَإِذَا نَدَعُ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، ہم تو تمہیں امام کے نام پر بلائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہابیوں کی شاید تھوڑی سی بچت ہو جائے، وہ سید المرسلین کو امام اعظم مانتے ہیں. بھائی دوسروں تمہیں کیا ہوا؟ وہ تو پھر بھی محمد لڑ پکڑ لیں گے شاید، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے کیوں دکاندار نے سجا رکھی ہیں؟ تو پھر اس کی لڑ پکڑو جس نے کہا کہ فہذا علی مولا، جس نے ولایت کا اعلان کیا، جس نے فاطمہ کو جنت کی سردار یا میں شائبہ دور کر دوں. رسالت باب نے حکم خدا بندی سے سید النساء العالمین کے الفاظ کہے. میرے جناب امیر کو بلایا، فرمایا امیر المومنین، مجھ سے یہ بھی سوال کیے جاتے ہیں، بہت ساری یونیورسٹی میں طلبہ پوچھتے ہیں کہ آپ صاحب یہ بتائیے کہ سید کوئی قوم ہے؟
میں سیدھا سادہ آدمی ہوں، ایک محقق ہوں، تحقیق سے شیعہ کی درسگاہوں سے ملتی ہے سمیٹ لیتا ہوں، اہل حدیث کے مدینہ یونیورسٹی سے ملتی ہے سمیٹ لیتا ہوں، کسی دانشگاہ ادویہ سے ملتی ہے سمیٹ لیتا ہوں، ورجینیا یونیورسٹی سے ملتی ہے چھین لیتا ہوں، دنیا کی دانشگاہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی چیز ملتی ہے تو اپنی جیب میں ڈال لیتا ہوں، شاید یہ اہل بیت کی وکالت میں یہ دلیلیں کام آئیں گی۔ میرا سیدھا سادہ مطالبہ ہے، سیدھا سادہ مطالبہ ہے کہ میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ بھائی بات یہ ہے، نبی قریش قبیلہ سے ہیں، قریش قبیلہ سے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کو امام بناؤں لوگوں کا۔ اب میرے سامعین میں شیعہ کی کثرت ہے، وہ یہ جان لیں اور میرا پیغام بھی دیں، مجھے سند لا کے دیں۔ اللہ نے کہا، میں نے نہیں کہا، رسول نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، میرے بعد نبی ہوتا، اگر اللہ کس کو زندگانی عطا کرتا، ابن داؤد مسلم کی روایت ہے، تو ابراہیم خلیل اللہ کی نبوت کا اعلان ہوتا، جعلی نبیوں کے اعلان نہ ہوتے، لوکانا کے اعلان نہ ہوتے، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ۔ تو حضرات گرامی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے یہ قدسی ذرائع سے فرمان نازل کیا، کمری والے، اللہ کسک محسوس کر رہا ہے، اللہ کو یہ شبہ گزر رہا ہے کہ تیری اولاد کے ساتھ تیرے وصی کا تو میں نے اعلان کروا دیا، تیرے بیٹوں کو شباب اہل جنت بنا دیا، جاؤ اپنی بیٹی کو خبر دو کہ بیٹی خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے جنت کی سردار عورتوں میں تجھے چنا۔ نبی منصف ہے، نبی عادل ہے، کئی مسئلے یہاں پر میں چھیڑنا نہیں چاہتا، اگر چھیڑوں گا تو پھر اہل بیت کو کبھی ادھر لے جاؤ گے کبھی ادھر لے جاؤ گے، رہنے دو، خاندان کنانہ سے قریش تک آنے دو، عبد المطلب کو سرخیل رہنے دو، شرجیل محمد رہنے دو، کفیل محمد رہنے دو، اور جناب سیدنا ابو طالب کی قربانیوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن کر رہا ہے، ضمانت اللہ کا رسول دے رہا ہے، لہذا ان باتوں میں ملجھنا نہیں چاہتا۔ میں اس نقطے پر لا رہا ہوں، مولا کو بلایا، رسول نے بلایا، میں نے نہیں بلایا، تم نے نہیں بلایا، کسی فلسفر نے نہیں بلایا، کسی امام نے نہیں بلایا، امام کائنات نے بلایا، علی۔ اہل تشیع کہتے ہیں یا علی، میں کہتا ہوں مولا رب کائنات کے عظیم تر پیغمبر نے کیا ناد علینا، علی آؤ ہم بلا رہے ہیں۔ پیغمبر کے پاس مولا تشریف لے گئے، فرمایا تمہیں مبارک ہو علی، تمہیں مبارک ہو کہ تم میری صلب میں سیدہ فاطمہ کی وجہ سے سید کائنات قرار دے دیے گئے ہو۔ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ نبی آپ کی بیٹی سیدۃ العالمین ہے، سیدۃ النساء الجنہ ہے، اللہ نے میری بیٹی کو سیدہ کا خطاب دیا ہے، اس کی نسل سیدہ کہلائے گی، سید کہلائے گی، اس سے بڑی کوئی سند سادات کے لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی ماں کی وجہ سے سید ہیں۔ اور مولا کائنات کو اللہ کے نبی نے بلا کر کہا کہ میں تو سید المرسلین ہوں، تم سید الاوصیاء ہو، اور تمہاری بیٹی سید، تمہاری اہلیہ زوجہ کریم میری بزت کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، میرے بیٹے سید شباب اہل جنہ ہے۔ اب تمہیں سادات کی عزت و احترام کا فلسفہ سمجھ آ گیا ہوگا، میرا فلسفہ نہیں ہے، قرآنک فلسفی ہے، حدیث کے مطابق فلسفی ہے۔ اللہ کو سیدھا اللہ رب العزت کہہ دیتے نبی ان کنتم تحبون، کہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون اہل البیت ومحمدا۔ لوگ کہتے کہ نبی نے اضافہ کر لیا ہے، شیعوں نے اضافہ کر لیا ہے، فلاں نے تحریف کر دی ہے، فلاں نے اضافہ کر دیا۔ اللہ قادر تھے یہ لفظ کہنے پر، اللہ کو کیوں ضرورت پڑی بار بار گنتیاں گانے کی؟ کبھی رسول سے علی کے بارے میں اعلان کروایا جا رہا ہے، یہ سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، یہ اللہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ محبت کا طریقہ کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اللہ نے تجھے منتخب کیا ہے،
تو نے علی کو منتخب کیا ہے، تیرے اللہ نے زہرا کو منتخب کیا ہے، زہرا کے بیٹوں کو تم نے منتخب کیا ہے، یہ ساری اللہ کی رضا بن گئی ہے۔ جیسا میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت تلاوت کی تھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وہ کون سی آیات تھیں؟ وہ یہی آیات تھیں، کملی والے یہ حوض کوثر پر تیری اولاد ہوگی، کملی والے یہ سارا میدان تمہاری اولاد کے لیے سجے گا، تمہاری اولاد کی قربانیاں ہوں گی۔ آپ مجھے بتا دیجئے کسی صحابی نے، کسی شخص نے، کسی خاتون نے اس طرح راستہ کر کے، اس طرح زیور تن کر کے، اس طرح خوبصورتی کے ساتھ اپنی اولادوں کو مقتل گاہ میں بھیجا ہو؟ میں اس سارے مضمون کو سمیٹتا پھر اللہ سے سوال کر رہا ہوں، اللہ، یہ لوگ کہتے ہیں حدیث میں اختلاف ہو سکتا ہے، پروردگار حدیث میں اختلاف ہوتا ہے، محمد کی تابعداری، محمد کی محبت کا سبب سمجھ آ گئی ہے، محمد نے جناب عمر فاروق کو ڈانٹ پڑائی تھی کہ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں، اس لیے کہ تم نے ساری چیزوں سے میری محبت زیادہ کا بیان کیا، اپنے نفس سے مجھے زیادہ پیار نہیں کیا، تو لا یؤمن احدکم کی نبی نے حدیث بیان کر دی، متفق علیہ ہے، صحیحین کی روایت ہے۔ اب جب اللہ کو یہ شک ہوا کہ کائنات کے پیغمبر، شاید آنے والا مولوی، شاید زمانے کا امام، شاید زمانہ ساز لوگ اس بات پر اعتراض کریں، اگر اللہ نے محبت کا دعویٰ پیغمبر کے لیے استعمال کیا تھا تو پیغمبر کی اولاد یا اہل بیت کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا؟ اب اللہ کا انداز خوب ہے، اور میں آپ کو مضمون کے اختتام کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ اللہ کا فرمان یہ ہے، یہ میرے سامنے سورہ شورا ہے، یہ قرآن کے 25ویں پارہ کا سورہ ہے، اس کا آیت نمبر 23 ہے، جسے تلاوت کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کو یہ مضمون سمجھ آ جائے گا کہ سلیقہ محبت موت میں کیسے تبدیل اللہ کر رہا ہے۔ اللہ کو رسالت کے اعلان کرنے کے باوجود یہ پتا تھا کہ یہ کسک ہوگی، کملی والے تم اعلان کرتے جاؤ کرتے جاؤ، میں نے اعلان کیا، مجھے کسک محسوس ہوئی ہے کہ تیری محبت میں، اور ثابت بھی کر دیا ہے قرآن نے، کسک سے ثابت بھی کر دیا صحیحین کی روایات نے کہ لوگوں کے دلوں میں پیغمبر کی وہ عظمت نہیں تھی، کبھی کھانے کی خاطر بیٹھ جایا کرتے تھے، رسول کو تکلیف ہوتی تھی۔ یہ سارا قرآن بھرا پڑا ہے بھائی۔ میں آپ کو وقت نہیں زیادہ آپ کا میں لینا چاہتا، میں ایک نقطے پر صرف آپ کو مرکوز کرنا چاہتا ہوں، وہ نقطہ مودت اہل بیت ہے۔ جب مودت اہل بیت نہیں ہوگی تو میرے نزدیک تو بھائی کفر واجب ہے۔ جس کو مودت اہل بیت نہیں ہے، محبت اہل بیت نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ کسے باشد، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، چکرالوی ہے، بہائی ہے، بقائی ہے، وہ کائنات کا کوئی بھی شخص ہے، اس کا کوئی ایمان ہے۔ اور تم سے تو یار میں نے سندھ کے ہندوؤں کو دیکھا ہے کہ وہ بھی مودت اہل بیت کے قائل ہیں، میں نے سکھوں کو لندن میں گیت گاتے حسین کے سنا ہے، لیکن ان کو پتا ہے بیچاروں کو کہ وہ جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ نہیں، میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، شاید اس راہب کی طرح جو حسین نے راہب کو جنت کا راستہ دکھا دیا تھا، اور اسی طرح شاید اللہ کو یہ ہو کہ میرا حسین کہہ رہا ہے جو اس کے گیت گاتے تھے وہ جنت کے داخلے کے حقدار بن جائیں، اب بن جائیں گے، اب بن جائیں گے۔ جس آیت کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، آیا 23 ہے، یہ سورہ شورا ہے، قرآن کا جزء 25 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الذی، یہی ہے، یبشر اللہ، بشارت ہے اللہ کی، عبادہ، اپنے بندوں کو، ان بندوں کو، الذین جو آمنوا، ایمان لائے ہیں، عاملوا الصالحات، ان کے عمل صالح ہے۔ اب بھائی نہ تو مجوسیوں کو خطاب ہے اللہ کا، اللہ کا خطاب نہ شیعہ کو ہے، نہ سنی کو ہے، نہ بریلوی کو ہے، نہ دیوبندی کو ہے، نہ کسی چکرالوی کو ہے، نہ کسی امام کو ہے، نہ حنبل کو ہے، نہ شافعی کو ہے، نہ مالک کو ہے، نہ امام جعفر کو ہے۔ اللہ کا خطاب عام ہے۔ وہ خطاب عام کن کے لیے؟ ذالک الذی، یہی ہے، یبشر اللہ، بشارت اللہ کی جانب سے، عبادہ، ان بندوں کو، الذین جو آمنوا،
ایمان لائے، ایمان لائے، ایمان سب لائے، شرط کیا قائد کر دی؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل بھی صالحہ کیے، جنت کے داخلے کے لیے ان پہ عوامل الدین النصیحہ پر قائم رہے۔ اب پیغمبر ان کو خطاب کر، اب ان سے کہو، کل کہہ دیجئے میرے نبی، جیسے کل ان کن تم کہا تھا، جیسے فہذا علی مولا کہا تھا، ابھی یہ شک میں ہے، تو لہذا آپ کہہ دیجئے لا نہیں، اسالکم تم سے میرا کوئی سوال، تم سے میری کوئی مزدوری، کس بات کی؟ میری وجہ سے، تم میری وجہ سے ایمان میں داخل ہوئے، تمہیں جنت میری وجہ سے ملے گی کہ تم مصطفی ہو، تم در اہل بیت کے گداگر ہو، تم مصطفیٰ کے گھرانے کو ماتن رسالت تسلیم کرتے ہو، تم تحبون اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہو۔ تو پیغمبر انہیں کہو قل لا اسالکم، میرا تم سے کوئی سوال نہیں ہے، میں بیکاری نہیں ہوں، میں محمد ہوں، میں ابی القاسم ہوں، میں تو دیتا ہوں جو مجھے حکم ہوتا ہے میں عطا کرتا ہوں، میں آپ سے مزدوری نہیں مانگتا کہ میں نے آپ کو دین عطا کیا ہے۔ کوئی نبی نہیں کر سکا، کوئی نبی نہیں کر سکا، اپنی اولادوں پر نہیں کر سکے، اللہ کے دین کو غالب اپنی اولادوں پر نہیں کر سکے۔ اس لیے اللہ نے کہا کملی والے وہ مجھ سے پھر بھی مطالبہ کرتے رہے، اللہ میرا بیٹا، اللہ میرا گوشہ جگر، اللہ میری بیٹیاں، اللہ میری بیویاں۔ کائنات کے پیغمبر نے اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا اجر کے بارے میں، اللہ کے نبی نے کوئی سوال نہیں کیا مودت کے بارے میں، اللہ نے کوئی خیرات، اللہ سے خیرات نہیں مانگی پیغمبر اعظم نے، کیونکہ وہ تو اعلان کر چکا تھا کملی والے جو تیرے اور تیرے اہل بیت سے عقیدت رکھے گا جنت کا داخلہ ان کو ہے۔ لنریا کی آیات دے کے میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جنت میں آپ دوزخ کا مشاہدہ کرنے آئے تھے، میں نے آپ جبرائیل سے سوال کر رسول تو جبرائیل آپ جبرائیل سے پوچھتے تھے، جبرائیل مجھے کہتا تھا مصطفیٰ پوچھ رہے ہیں یہ جنت کن کے لیے ہے، مصطفیٰ پوچھ رہے ہیں جہنم کن کے لیے ہے، مصطفیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کوثر کن کے لیے ہے، مصطفیٰ پوچھ رہے ہیں فیہا فاخر النخل ذات الاکمام کن کے لیے ہے، یہ عنوان کن کے لیے ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ اللہ کہہ رہے مصطفیٰ تیرے جو تیرے ہیں یہ سب کچھ المرمانبا، جو تیرا پیروکار، جو تجھ سے محبت کرنے والے کملی والے، یہ سب کچھ ان کے لیے ہے۔ جب سب کچھ ان کے لیے ہے تو اللہ نے کہا میں ابھی کسک محسوس کر رہا ہوں تیری اولاد سے، تیرے ساتھ کسک محسوس کی تھی کہ ایمان مکمل نہیں تھے، ہم نے ایک دستور بنا دیا ہے قرآن کا کہ تم فتعبدونی، فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو گے تو اللہ سے محبت کے خاصگار ٹھہرو گے۔ نبی آپ نے اتنے اعلان کیے، آپ نے اتنے اعلان کیے، اس کے باوجود میں نے کسک محسوس کی ہے، تیرے پروردگار کو یہ محسوس ہوا ہے تیرا حق مزدوری عطا نہیں ہوا، تیرا حق حرمت و عفت عطا نہیں ہوا۔ میرے مصطفیٰ کریم یہ اب اعلان کرو ان لوگوں سے جو صاحب ایمان ہیں، اور یہی وہ لوگ میرے بندوں میں ہیں جو اس کے حقدار ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے قل لا اسالکم، کہہ دیجئے ان سے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا کہ میں نے تمہیں توحید و رسالت دی ہے علیہ اس پر۔ وہ علیہ جو ہے وہ بھی وے آف کنجکشن ہے کہ قرآن، حدیث، اطرت اہل بیت جو میں نے تمہیں دو ثقلین عطا کیے ہیں، میں ان کی تمہیں وہ میں مزدوری نہیں مانگتا۔ یہ مجھے اللہ نے حکم کیا دیا ہے؟ یار دو لفظوں پہ اللہ کا حکم ہے، جس کو اللہ سے کاٹ دو تو مدت اکیلا رہ جاتا ہے۔ لا الہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے میرے نزدیک جب تک کہ اللہ کا اعلان نہیں کرو گے۔ اے دانشگاہ کے فاضل اساتذہ، اے دانشگاہ اہل بیت کے محققوں، تمہیں یہ میرا پیغام کائنات میں پہنچانا ہوگا، یہ وکیل اہل بیت کا پیغام ہے۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، میں نے تو قرآن پیش کیا ہے اپنے پاس سے نہیں، میں 70 مفسرین قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ مودت کسے کہتے ہیں اور مودت کن کے لیے مانگی ہے۔ یہ الل قربا نہیں ہے، یہ فل قربا ہے۔ یہاں بھی میں آپ کو، اگر میں آپ کا وقت ضائع نہیں، آپ کو بہت صاحب علم ہیں، یہ فل اور الہ میں آپ کو ڈال کر مولوی پھر آپ
کا وقت ضائع کرے گا. آپ اس ایمان پر قائم رہیے کہ یہاں پر فل اللہ نے کہہ کے یہاں سارا چکر سے اللہ اور فی کا پھیلایا ہے. اگر وہاں بھی فے تھی, وہاں فہذا میں بھی فے تھی, یہاں سید کائنات میں بھی فے تھی, اب اللہ اسی فی کا استعمال کر رہے ہیں میں ان کے. وہ کیا ہیں؟ فل قربا اجرن علیہ اجرن. تمہیں رسالت, تمہیں ایمان, تمہیں ساری چیزیں جو جنت میں موجود ہیں, جو کائنات میں موجود ہیں, وہ ساری چیزیں میں نے تم کو حلال و حرام کے راستے سے ہٹا کے میں نے تمہیں بتا دی یہ حلال ہے یہ حرام ہے. میں نے اقتصادیات تم کو دے دی, میں نے عمرانیات تم کو دے دی, میں نے سوشیالوجی کا علم تمہیں دے دیا, میں نے مصطفیٰ نے ایسی یونیورسٹی بنائی ہے. من کنتم مولا فہذا اليوم مولا کے بعد نبی نے یہ بھی کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. لوگوں میرے بعد, یہ دنیا کا سلیقہ ہے. میں مشرق مقدس میں آیا ہوں, مجھے تو راستے نہیں آتے تھے, مجھے تو کسی نے کوئی راستہ دکھایا ہے کہ یہ حراملی کا دروازہ ہے, یہ بھی حرم پاک کو جائے گا, یہ امام خمینی کا اوراق ہے, یہ بھی مقدس محترم میں جائے گا, یہ فلاں راستے, یہ 8 گیٹ ہیں, آپ ڈاکٹر صاحب کسی گیٹ سے آئیے, امام کو سلام کیجئے, امام سے مطلب یعنی اپنا مناجات بیان کیجئے اور ان سے اللہ کی اذن طلب کیجئے, اور وہی طریقہ میں نے اذن اللہ کا اپنایا. امام معصوم ہے, مظلوم ہے, پروردگار تیرے امام کی مظلومیت کا تجھے واسطہ ہے, محبت محمد رسول اور اس کی اہل بیت کا تجھے واسطہ ہے. ہمارے حالات کو, ہمارے واقعات کو, ہمارے کام کو ہم پر احسان کر دے. تو یہ ہے قرآن کا فلسفہ, الا المودۃ فی القربہ. میرے اہل بیت کے ساتھ فی القربہ. میں یہ کہتا ہوں شیعہ اپنا سینہ اور زیادہ کشادہ کرے. اگر جناب ام سلمہ اس میں آتی ہے, اس میں عائشہ صدیقہ آتی ہے, اس میں جناب حفصہ آتی ہے, جب ہمارا یہ ایمان ہے خدیجہ الکبریٰ آتی ہے. اگر یہ رسول جو اللہ نے بیان کیا ہے محبت کا, اس کے دائرے میں بھائی جو بھی آتا ہے, ابو بکر آتا ہے, عمر آتا ہے, عثمان آتا ہے, ابن عبید الرحمن آتا ہے, سعید خدری آتا ہے جس کو امام نے ڈانٹا تھا, بابا تو جانتا ہے میری زبان مصطفیٰ کی زبان میں چلتی تھی, تو بھی یزیدی لشکر میں کھڑا ہے. راوی کہتے ہیں, تبری کہتا ہے, سارق کہتا ہے, ٹائم بھی کہتا ہے کہ سعید خدری کا آج تک پتہ نہیں ہے کہاں مدفون ہے. اس نے کہا بڑی غلطی ہوئی ہے, اتنا بڑا صحابی ہوں, امام مجھے بیٹوں کی طرح ہے. مخاطب کر کے کہا بابا سعید خدری تجھے تو پتا ہے کہ میں حسین ہوں, میری زبان مصطفیٰ کی زبان میں چلتی تھی. وہ جنت کے حقداروں, وہ مومنین کرام, وہ پرساداروں, وہ عزاداروں, تمہیں مبارک ہو یہ سارے کام. یہ تمہاری عملیات ہے, یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے. اتنا حصہ ڈالو. میں سینہ کو بھی نہیں کرتا, امام کے غم میں ڈوبتا تو ضرور ہوں. اب وہ قرآن کا فلسفی یاد رکھو جو تبوک میں جاتے ہوئے وسطی سویق میں صحابہ نے جلی ڈالی تھی. اللہ کا حکم آیا. میں نے یہ پہلے عرض کی تھی, میرا ریفرنس قرآن اور حدیث ہے. حاشا للہ کوئی کتاب شیعہ کی میرے پاس نہیں ہے. وکیل اہل بیت ہوں, تا دم مرگ رہوں گا. آپ استغاثہ دائر کرو, میں فن وکالت دکھاؤں گا, میں مباہلے کے لیے بھی پیش ہو جاؤں گا, میں مناظرے کے لیے بھی پیش ہو جاؤں گا جو میرا فن نہیں ہے. لیکن میں اہل بیت کے اوپر کیچڑ اچھالنے نہیں دوں گا, کیونکہ قرآن جن کی ضمانت دے رہا ہے وہ ایمان کے لیے ضروری ہے, وہ مودت کا حکم دے رہا ہے. اہل بیت کا مذہب, وہ مذہب کہہ رہا ہوں, اہل بیت ہی دین ہے. اہل بیت سے مودت ہی دین ہے. اہل بیت سے عفت و پاسبانی کا اعلان کرنا ہی میرے نزدیک ایمان ہے, ورنہ بے ایمان مر جاؤ گے, تمہارا خبر تک بھی نہ ہوگی, مطلب یعنی اپنا داستانوں میں. تو کیونکہ اللہ نے یہاں آیت کو ختم نہیں کیا, اللہ نے آیت کو ختم نہیں کیا, کیونکہ یہ اللہ کا سلیقہ ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہے, یہ اللہ کی وجاہت ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ انعام بھی تو دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو محبت کرتے ہیں, نہیں تو شیعہ تو بیچارے پیٹ پیٹ کے مر جائیں, زنجیر کر کر کے مر جائیں, صدقہ و خیرات و خمس دے دے کے تھک جائیں. اللہ نے کہا وَمَن يَخْرِفْ حَسَنًا, اللہ نیکی ضائع نہیں کرتا, یفرف نہیں کرتا اللہ.
نزد لہو فیہا، ان کو دے کر رہے گا حسنا، اس کا بدلہ، اس کا احسان کا بدلہ اللہ دے کر رہے گا ان کو جنہوں نے مودت اہل بیت میں آنسو بہائے ہیں، جس نے ام بنین کے، ہماری ماں کے، اہل تشیع کی دادی کے آنسوں کی لاج رکھی ہے، جس نے سب سے پہلے پرسا کی مجلس پر بچھایا تھا۔ اب جب تم کہتے ہو کہ کوئی عمل ثابت ہو جائے، تم تو بھائی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں تک، اور تم تو شیخ تیمیہ تک بھی مطلب اپنا تابعداری کی اعلان کرتے ہو، ہم تو بہت قریب تک آپ کو رکھ رہے ہیں کہ امام صادق تک رہ جاؤ، یہ 11 کے قول موجود ہیں، ان کو فالو کر لو، امام آنے والے کی اجلیت کی خبر دو، فرجہم کی دعاؤں کا ذکر کرو، کن ولیہ کا کی بات کرو، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے یقرف حسنات نزد لہو، میں کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، فیہا حسنہ، میں اس کا بدلہ نیکی میں دیتا ہوں۔ وہ نیکی کیا لینا چاہتے ہو؟ وَلَنُرِيَّاهُ کی نیکی ہے، وہ جنت کے باغات کی نیکی ہے، وہ حوض کوثر پر پہنچنا ہے۔ اس لیے ان اللہ غفور شکور، اللہ معاف کرتا ہے شکر گزار لوگوں کو۔ شکر کون کریں گے؟ اللہ سینہ حاضر تھا لبیک یا حسین کے لیے، اللہ ہم نے اپنے اماموں کی اجرت کے لیے دن رات دعا مانگی تھی، مولا ہم کہتے ہیں کن ولی کا، پروردگار اپنے اس کو ناصرن دلیلا وقائدہ، اور اس کا طول عرض کر دے، اس کی زمین کے اوپر حکمرانی کر دے، اور اہل بیت سے مودت کا اعلان کرتے تھے۔ ان کا اللہ کہہ رہے کہ میں نزد لہو فیہا حسنہ، میں ان کی نیکی کو ضائع نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ بلا تفریق عقیدہ، آپ بلا تفریق نسل، آپ بلا تفریق مسکن اس بات پر ایمان رکھیں کہ اگر آپ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جب آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے تو جنت کسی کو نہیں ملے گی، نمازوں سے نہیں ملے گی۔ میں دوبارہ یاد کر رہا ہوں، اللہ رب العزت توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، بچوں کو بھی توفیق دے۔ اور آج میں ہدیہ تشکر پیش کرنا چاہتا ہوں رئیس جامعہ کو، جناب ڈاکٹر زیدی صاحب کو، کہ انہوں نے بڑی شفقت فرمائی چھوٹے بھائی ہوتے ہوئے مجھ پر، بڑا یہ کہ میں چند الفاظ اپنے مودت کے بحضور خانہ رسالت پیش کر سکوں۔ اللہ مجھے بھی اس کا اجر دے، آپ کو اس اجر میں شامل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔